أحرفي ولساني. رسول اللہ وبعد. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو فریش بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پڑھا بھی دیا. ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ یہی انداز ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پر ڈاکٹر صاحب کو بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملا. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. لاسٹ جو لیکچر تھا جس میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں لفظ کے حوالے سے، لفظ کیا ہوتا ہے، اور لفظ کی ہم نے آگے تین اس کی جو قسمیں ہیں تین صورتیں پڑھی تھی. لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا اور یا وہ حرف ہوگا. حرف بیسیکلی آپس میں ورڈز کو لنکنگ کرنے کے لیے آتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے. اسم کسی جگہ کا، کسی شہر کا، کسی شخص کا، کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. اور فعل بیسیکلی ہمارے ایکشنز کو ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ آپ اپنے پاس ایک میپ بناتے جائیں. تو سب سے پہلے آپ اوپر لکھ لیں لفظ. لفظ لکھیں گے. لفظ کے بعد جب آپ نیچے آئیں گے تو لفظ کی 2 ٹائپس ہوتی ہے. ایک ٹائپ کو ہوتی ہے جس کا میننگ ہوتا ہے اور ایک میننگ لیس ہوتی ہے، با معنی اور بے معنی. جو با معنی ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں کلیمہ، اور جو بے معنی ہوتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں. اور بے معنی جو ہے وہ کبھی بھی زبان کا موضوع نہیں رہا کیونکہ وہ زبان کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو کلیمہ جس کو ہم با معنی لفظ کو کلیمہ کہتے ہیں. کلمہ کے آگے ہم نے 3 صورتیں پڑھی، ٹھیک ہے. آگے پھر یہ نیچے میپ نیچے آتا جائے گا. کلمہ اس کو آگے آپ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں. کلمہ یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا، یا وہ ناؤن ہوگا، یا وہ ایکشن ہوگا، یا وہ ورب ہوگا، یا وہ پریپوزیشن ہوگی جسے ہم لنکنگ کہتے ہیں، حرف کہتے ہیں انگلش کے، عربی میں حرف کہتے ہیں اور انگلش میں ہم اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. فائن. اچھا، اب جب ہم اسم کی بات کرتے ہیں تو جب ڈاکٹر صاحب پڑھا رہے تھے تو ایک سسٹر ہے، انہوں نے بات کی تھی کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہاذہ جہنم، جہنم کی بات کی تھی کہ اس کے ساتھ ہاذہ کیوں آیا ہے. سو اسم جو ہے وہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے ٹائپ جو ہوتی ہے اسم کی وہ اس کے جینڈر کے اکارڈنگلی ہوتی ہے کہ اسم کا جینڈر کیا ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، ڈبل بنی ہے. تو ہر چیز کا ایک جینڈر ہوتا ہے. اگر آپ لائٹ دیکھیں تو لائٹ میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہوتا ہے. تو جینڈر ہے، تو جینڈر کو جاننے کے لیے تاکہ ہم اس طرح کا ورڈ اس کے لیے اس کا انتخاب کریں. جیسے کہ ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے تو جو میل ورڈز ہیں ان کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہوا. اور فیمیل ورڈز کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ہیا. انتا میلز کے لیے اور انتی فیمیل کے لیے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی جب تک ورڈز کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا کہ وہ ورڈز میل ہیں یا فیمیل کے لیے یوز ہو رہے ہیں، اس وقت تک ہم اس بات کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے لیے ہاذا کہیں گے، ہاذہی کہیں گے، ہوا کہیں گے، ہیا کہیں گے. سو اسم کی جو پہلی ٹائپ ہے وہ جینڈر کے اکارڈنگلی ہے. تو جینڈر میں کچھ جو ہے جنہیں ہم فیمینن ورڈز کہتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں جنہیں مؤنث اور مذکر کہتے ہیں. تو اسم جو ہے اپنی جنس کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ اپنے جنس کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم مذکر، اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسم مؤنث. اسم مؤنث کو ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ باقی سب مذکر ہیں. مؤنث کو ہم پڑھ لیں گے تو جو مؤنث ہمیں پتہ چل جائے گا، جو اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے تو باقی سب کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے. تو سب سے پہلا مؤنث، اسم مؤنث وہ ہوتا ہے جو کسی جاندار میل کے اپوزٹ ہو. کسی بھی چیز کا وہ نام، کسی بھی ایسی جاندار چیز کا، ٹھیک ہے، کسی بھی ایسی جاندار چیز کا وہ نام جو میل کے اپوزٹ ہو. مثال کے طور پہ باپ کے اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ ماں. تو ماں کیا ہے؟ مؤنث ہے. بکرے کے اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ بکری. تو بکری کیا ہے؟ مؤنث ہے. گدھے کا اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ گدھی. گھوڑے کا اپوزٹ کیا ہوتی ہے؟ گھوڑی. تو تمام جاندار، جب ہم عاقل کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب ہم جاندار کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، جو خود موو کر سکتی ہیں، یہ جاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور غیر جاندار کی جب ہم باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو خود موو نہیں کر سکتی. تو ہر وہ مؤنث جو کسی جاندار مذکر کے مقابلے میں ہو، وہ تمام کے تمام ورڈز، جب وہ ورڈ آئے گا تو وہ مؤنث ہوگا اور اس کے اوپر وہ تمام رولز لگیں گے جو مؤنث کے لیے لگتے ہیں. تو ماں کے لیے کیا کہیں گے ہم؟ ہیا. بہن کے لیے کیا کہیں گے؟ بہن کس کے مد مقابل ہے؟ بھائی کے. تو بھائی کے مد مقابل آ گئی بہن. بہن کیا ہے؟ ہیا.
چچا کے مد مقابل کیا ہے؟ تو چچی کو کیا کہتے ہیں؟ چچی کو بھی اماں کہتے ہیں اور پھپھو کو بھی اماں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چچی کو کے لیے کیا ہوگا؟ ہیا. اور پھپھو, پھپھو کے مد مقابل مذکر مرد کون سا ہے؟ پھپھا جی. پھپھا جی ہے نا, تو پھپھا جی کے مقابلے میں پھپھو آ گئی. تو اسی طرح بہن, بھائی, دادا, دادی. تو مونس, اس مونس کو ہم کہتے ہیں مونس حقیقی, ایکچوئل مونس, حقیقی مونس کو کہتے ہیں. اس کے بعد مونس کی ہمارے پاس دوسری ٹائپ وہ آتی ہے, عربی زبان کا ہر وہ ورڈ, اس کو ہم کہتے ہیں مونس قیاسی, جو رول کے اکارڈنگ ہوتی ہے. پہلی والی رول کے اکارڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ حقیقی ہے. ہر وہ ورڈ جس کے آخر میں گول تا آئے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مونس ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ مروحاتن. تو جس ورڈ کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مونس ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ کیا لگے گا؟ ہیا, ہیا لگے گا, ٹھیک ہے, یا حاضی ہی لگے گا, کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ گول تا آ رہی ہے. اور تیسری ہمارے پاس مونس کی قسم ہے, اس مونس کو ہم کہتے ہیں مونس سماعی. مونس سماعی, سماعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنم. تو کچھ ورڈز ایسے ہیں جن کو اہل عرب شروع سے مونس استعمال کرتے ہیں, ان کا کوئی رول نہیں ہے, نہ وہ کسی مذکر کے مقابلے میں ہے, نہ ان کے آخر میں کوئی گولتا ہے, بس اہل زبان اس کو مونس استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے تو زبان ان سے لینی ہے, وہ جیسے استعمال کریں گے ہمیں بھی اسی طرح سے استعمال کرنا ہے. وہ تقریباً 17-18 کے قریب ورڈز ہیں, جس میں جہنم بھی ان ورڈز میں سے ہے. جہنم ہے, دلون ہے, شمسن ہے, اور ہاں جی حرم ہے, اور تقریباً 17-18 کے قریب ورڈز ہیں. سب مونس ہے. شمس جو ہے وہ مونس ہے. تو آپ گوگل پہ لکھیں گے نا مونس سماعی, تو وہ آپ کے سامنے تقریباً 17-18. سبیل, رستہ جو ہے, سبیل بھی مونس میں آتا ہے. تو وہ ورڈز ایسے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہے, بس عرب ان کو مونس استعمال کرتے ہیں, تو ہم بھی ان کو مونس ہی استعمال کریں گے, اور وہ اسی طرح سے ہوں گے. تو اس لیے ان کے ساتھ بھی حاضی ہی لگا. اس کے علاوہ باقی تمام مذکر ہیں. 17-18 کے قریب کیا ہے, 17-18, جس میں جہنم ہے, سبیل ہے, دلون ہے, شمسن ہے, یہ 17-18 کے قریب ورڈز ہیں. ہاں جی, آسمان جی, سماؤن بھی اس میں آتا ہے, سماؤن بھی مونس میں آتا ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ جرنل رول آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ ایک مونس وہ ہے جو کسی میل کے مد مقابل ہوگا, ایک وہ ہے جس کے آخر میں گولتا آئے گی, اور ایک وہ ہے کہ جو اہل عرب کے ہاں سنا سنایا مونس ہے وہ اس کو اس رول کے تحت لے کے چلتے ہیں. تو اسم کی ایک ڈیفینیشن ہم نے کیا پڑھ لی؟ جینڈر کے اعتبار سے, اور اسی اعتبار سے پھر ہم اس کو ان رولز کے اکارڈنگلی لے کے چلیں گے. تو ابھی ہمارے پاس سبق ہے, تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاذا بیتن. تو ہاذا جو ہے وہ عربی زبان میں اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پروناؤنس پڑھے تھے, ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم, انتی انتما انتن. اس سبق میں ہم اسم اشارہ پڑھیں گے. تو اسم اشارہ جو ہے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہم ہاذا استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم انگلش میں دس یوز کرتے ہیں, دس اور دیٹ. تو ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. ہاذا کسی ایک چیز کی طرف, ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہاذا, دو کی طرف کرنا ہو تو ہاذانی, اور زیادہ کی طرف کرنا ہو تو ہاؤلائی, تین اور تین سے زیادہ. اسی طرح فیمیل کی طرف آتے ہیں تو ہاذیہی, اور دو کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاتانی. ٹھیک ہے, مرد جو دو مرد ہیں ان کے لیے ہاذانی ہے, عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہاتانی. اور فیمیل کے لیے بھی ہاؤلائی, اور میلز کے لیے بھی ہاؤلائی آتا ہے. ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی, ہاذیہی, ہاتانی, ہاؤلائی. یاد کر لیں, ہاذا, ہاذانی, ہاؤلائی. اوکے, ویری گڈ, فائن. سو ہاذا بیتن کیا مطلب ہے؟ ہاذا بیتن, یہ گھر. ہاذا مسجدن, ہاذا بابن, ہاذا کتابن, ہاذا قلم. قلم کے ساتھ ہاذا کیوں آیا ہے؟ ذکر کیوں ہے؟ نہ یہ مونس, نہ مونس حقیقی ہے, نہ آخر میں گولتا ہے, نہ سمائی ہے, مذکر. اس کے علاوہ سب مذکر ہیں. مفتاح, ہاذا مفتاح. مفتاح بیسیکلی یہ اسم آلہ ہوتا ہے, جیسے اشتقاق میں ہوتا ہے نا, تو فتح سے ہے.
فتح سے مفتاح وہ آلہ جس سے کھولا جاتا ہے، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. تو ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے. ہاذا مکتب، ہاذا سریر، چارپائی کا جو ہم توڑتے ہیں لیٹ لیٹ کے. اوکے. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. ہاذا بیت مسجد باب مفتاح. دو ہمارے آبجیکٹیو ہیں. ایک تو آپ کو پتا چلے کہ ہاذا کا یوز کیسے ہوگا، اور دوسرا آپ کو پتا چلے کہ ان ورڈز کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو چارپائی کو سریر، بیڈ کو بھی سریر کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں. اوکے فائن. اوکے. ہاذا کے شروع میں جب ہم ما لگا دیتے ہیں تو ما دو طرح سے آتا ہے عربی زبان میں. ایک ہوتا ہے ما نافیہ جو فعل کے شروع میں آتا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ما قلتو، میں نے نہیں کہا، ان پاسٹ کے اندر. ٹھیک ہے. تو وہ جب فعل کے شروع میں آتا ہے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ ما نافیہ جو نہیں کا معنی دیتا ہے. اور جب وہ ہاذا یا اسم سے پہلے آتا ہے تو وہ استفہام کے لیے ہوتا ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں ما استفہامیہ، ما انٹروگیٹری. ٹھیک ہے. ما شروع میں ہی آتا ہے. اگر اسم کے شروع میں آئے گا تو وہ استفہام کا ہوگا، اور اگر فعل کے شروع میں آئے گا تو نفی کا ہوگا. ٹھیک ہے. وہ آپ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ما کا مطلب کیا نہیں اور ایک جگہ کیا کیا. تو اس کا رول یہ ہے کہ ورب کے شروع میں آئے گا تو نہیں کے معنی میں ہوگا، اسم کے شروع میں آئے گا تو استفہام کے معنی، کیا کے معنی میں ہوگا. فائن. تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ما ہاذا. ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ. ٹھیک ہے. ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ. ما ہاذا یہ کیا ہے. تو جب ہم نے کہا ہاذا بیتن یہ گھر ہے، تو ما ہاذا یہ کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ ہاذا بیتن. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح استفہام کے لیے ایک اور ورڈ بھی عربی میں آتا ہے، وہ ہوتا ہے حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. اہذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. اب ما ہاذا اور اہذا میں کیا فرق ہے؟ نہیں، جب آپ نے صرف جنرل کویسچن کرنا ہے تو پھر آپ ما کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اہذا نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے ما ہاذا. لیکن اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں ویریفیکیشن کرنی ہو، ویریفائی کرنا ہو، تب جو ہے حمزہ استفہام کا آئے گا. اہذا از دس دیٹ، کیا یہ اس طرح سے ہے. جب آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کسی اسپیسیفک چیز کو، تو تب حمزہ استفہام کا آتا ہے اہذا بیتن. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جنرل کویسچن کرنا ہوگا ما ہاذا یہ کیا ہے. فار ایگزامپل آپ نے اگر سوال کرنا ہے استاد سے کہ اس لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر آ کا ہوگا، آ آئے گا. یا آپ نے کنفرم کرنا ہے اہذا مروحہ، کیا یہ پنکھا ہے. لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں اور آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا یا استاد ما ہاذا، یا استاد ما نسمیہ فی اللغۃ العربیہ، ماذا نقول له فی اللغۃ العربیہ. ٹھیک ہے. تو جب آپ ما کہیں گے تو جنرل کویسچن ہے، لیکن ویریفائی کرنے کے لیے آخر میں شروع میں حمزہ آتا ہے. ٹھیک ہے. ما جو ہے وہ اسم کے شروع میں آتا ہے، استفہام کے لیے آتا ہے. اہذا جو ہے یہ ویریفیکیشن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور حل جو ہے وہ بنیادی طور پر جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، کہ آپ نے کرنا ویریفائی کرنا ہے، جیسے اس کے معنی میں ہوتا ہے. اہذا بیتن کیا مطلب ہوگا؟ کیا یہ گھر ہے؟ نعم. جواب کیا ہوگا؟ نعم. ہاذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے. ما ہاذا، جواب دینا، آپ جواب دیں. ما ہاذا، ہاذا قمیص. اس کے بعد اہذا سریر، لا ہاذا کرسی. تو پہلے اگر آپ جو سوال ہے وہ ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا نعم ہاذا یہ وہی ہے، اور اگر وہ غلط ہے تو آپ نے کہنا لا کہہ کے لا ہاذا کرسی. اہذا مفتاح، لا ہاذا قلم. ما ہاذا، اوپر کرے جی، لا کہہ سکتا ہے لیکن اس کو ضرورت نہیں ہے. مطلب کہ جتنا زبان کو مختصر کرے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. کلام جتنا مختصر ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہوگا. ما ہاذا، ہاذا نجم. ہاذا نجم، نجم کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. اوکے فائن. اہذا بیتن، اہذا مفتاح، ہاذا قلم. اس کے بعد آگے
میرے سامنے قمیص بنی ہوئی ہے. اہذا قمیصن, آگے میرے سامنے اسٹار ہے. اہذا نجمن. اوکے, اب آپ کے پاس جو ہے وہ تمرین ہے اقرا وکتب, پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں آپ نے لکھنی بھی ہیں اپنے پاس پیج کے اوپر, کیونکہ لکھنے سے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہیں, پھر بھولیں گے نہیں. تو وی ہیو 3 to 5 minutes آف ایکٹیویٹی. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہاذا ساتھ ساتھ لکھے, ساتھ ساتھ اونچی آواز سے آپ نے پڑھنا ہے, اتنی اونچی آواز سے کہ پورا حال گونج جائے. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے لکھیں. ہاذا مکتب, ہاذا مسجد, ہاذا قلم, ہاذا سریر, ما ہاذا, ما ہاذا, ہاذا کرسی. آواز آہستہ ہو گئی ہے. ہاذا کرسی, اہذا بیت, لا ہاذا مسجد, لا ہاذا مسجد, ما ہاذا, ہاذا مفتاح. مفتاح کیسے کہتے ہیں؟ چابی کو. ویری گڈ. اچھا, ہم نے ابھی تک کیا پڑھا؟ ہاذا پڑھا, ہذہ کے بارے میں جانا. ہم نے ما کا پڑھا, ما آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, ما آ جاتا ہے اور حمزہ آ جاتا ہے. اگر ہم نے کسی شخص کے بارے میں پتا کرنا ہو کہ وہ کون ہے, پہلے تھا کیا, تو کیا کس چیز, کیا ہوتا ہے چیزوں کے لیے. جب چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا سے سوال کیا جاتا ہے. جب کسی شخص کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کون کہہ کے سوال کرتے ہیں. تو جب ہم نے کون کہہ کے سوال کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ من. من ھذا, یہ کون ہے. تو من کون کے بارے میں ہوتا ہے, اور ما اور آ کیا کے بارے میں ہوتا ہے. ما اور آ غیر جاندار چیزوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور من کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے, جاندار کے لیے. ٹھیک ہے, من ھذا, ھذا طبیب. طبیب مانا ڈاکٹر. ٹھیک ہو گیا. ویسے دکتور بھی کہتے ہیں, ہمارے شیخ بھی دکتور ہے ماشاءاللہ. ھذا طبیب. من ھذا, اس کے سامنے والا. ھذا ولد. ولد کسے کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں, لڑکے کو بھی کہتے ہیں. نوجوان لڑکا جو ہوتا ہے اس کو ولد کہتے ہیں. اس کے بعد من ھذا, ھذا طالب, اھذا ولد. ولد اور رجل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو لڑکی اور آدمی میں فرق ہوتا ہے, جو لڑکی اور مرد میں فرق ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے دونوں مرد ہیں لیکن لڑکا اور مرد تو فرق ہوتا ہے. لازمی نہیں ہے. اوکے, یہ یاد ہو گیا اچھی طرح. طبیب کسے کہتے ہیں؟ اوکے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ما ھذا, ھذا مسجد. من ھذا تاجر. فرق پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ جب ہم مسجد کی بات کر رہے ہیں تو ماں بات کر رہے ہیں, اور جب ہم تاجر انسان ہوتے ہیں تو پھر کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ من ھذا, اھذا مسجد, اھذا مسجد. جب ہم مسجد کہیں گے تو پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ھذا کلب. ھذا کلب, یہ ڈوگی ہے. اوکے. اھذا کلب. قط کسے کہتے ہیں؟ بلی کو. اھذا کلب لا ھذا قط. اس کے بعد آ گیا ھذا حمار. حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھے کو. اس کے بعد کہہ رہے اھذا حمار لا ھذا حصان. ما ھذا, ھذا جمل. جمل کیا ہوتا ہے؟ حصان گھوڑے کو کہتے ہیں. حصان بھی گھوڑے کو کہتے ہیں, فرس بھی گھوڑے کو کہتے ہیں, عادیات بھی گھوڑے کو کہتے ہیں, جواد بھی کہتے ہیں, کافی نام ہے. ہاں جی, دیکن کہتے ہیں مرغے کو. ما ھذا جانور ہے. جانور کے بارے میں کون نہیں آتا؟ جانور کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو جانور کے ساتھ کیا ہوگا؟ ما ہوگا. انسان کے ساتھ من ہوگا. ما ھذا, ھذا دیکن. من ھذا, ھذا مدرس. تو جانور کے ساتھ کیا ہوگا؟ ما, اور انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟
من ہاذا، ہاذا مدرسن. اور جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں ویریفیکیشن کرنی ہو، اہذا قمیص لا ہاذا مندیل. مندیل کسے کہتے ہیں؟ رومال کو. لا ہاذا مندیل، یہ رومال ہے. اوکے فائن. اس کے بعد ہمارے پاس آگے مشق آگے. ما ہاذا، من ہاذا، اہذا کلب، اہذا حصان، اہذا ولد، هذا دیک، هذا من هذا رجل. تو اس پورے سبق سے ہمیں کیا پتا چلا کہ من جو ہے وہ انسانوں سے من آتا ہے اور انسانوں کے علاوہ ہم ما یوز کرتے ہیں. فائن. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سبق ہے، وہ ہے ذالک. جی نہیں، ما جو آپ عاقل و غیر عاقل میں لے لیں، جو عاقل ہے اس کے لیے آئے گا من، اور ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آئے گا، جس میں جانور آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ما ہاذا کلب، ما ہذہ بقرۃ. ٹھیک ہے، تو جو انسان ہے اس کے لیے من آئے گا، جیسے مدرس، تاجر، ٹیچر، سب کے لیے من آئے گا. ٹھیک ہے، ما آئے گا. درخت کے لیے بھی من آئے گا، ما آئے گا. ما ہاذا. ٹھیک ہے، اوکے فائن. الدرس الثانی، دوسرا سبق. جیسے ہم ہاذا جو ہے وہ دس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور دیٹ کے لیے کیا یوز ہوتا ہے؟ ذالک. ذالک کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دور کے لیے جب اشارہ کرتے ہیں اس کو ذالک کہتے ہیں. ما ذالک نجم. تو ذالک ایک مرد جب ہو، میل ہو، تو اس کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ مذکر کے لیے، اس میں مذکر کے لیے ذالک. ہاں جی ذالک وہ. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بعض جگہ پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اصول کو بالکل مختلف کر دیتے ہیں، تو اس میں اس کے اندر حصر معنی کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے ہوتا ہے مبالغہ کے لیے ہوتا ہے کہ ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے. اب ذالک الکتاب کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ کتاب ہے. ذالک الکتاب یہ وہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. تو قرآن مجید وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جب اصول سے ہٹ کے کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں پر کوئی چیز رولز کے ہٹ کے استعمال ہوتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاکید کے معنی کے لیے لے کے آتا ہے، تو اس کا پھر معنی چینج ہو جاتا ہے، ورنہ ریگولر معنی اس کا وہ ہوتا ہے. ما ذالک نجم. اوکے، ہم بات کر رہے تھے ذالک دو کے لیے ہوگا تو تب کیا کہیں گے؟ ذالک اولئک. جب جمع ہوگا تو ان کے لیے اولئک. اور جب اسم مؤنث ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ تلکا. اور دو اسم مؤنث ہوں گے تو تانکا. اور جب زیادہ ہوں گے اولئک. تو اب ہماری یہ پوری ہو گئی. ہاذا ہاذانی ہؤلائی، ہذہ ہاتانی ہؤلائی، ذالک اولئک، تلک تانک اولئک. ما ذالک نجم، ھذا مسجد وذالک بیت. کیا مطلب ہوگا؟ ھذا وذالک یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. یہ گھوڑا ہے اور وہ گدھا ہے. اذالک کلب. اذالک کلب کا کیا مطلب ہوگا؟ باقی رول وہی ہیں. ما اور من کا رول سیم ہی ہے جو ہاذا کا تھا، بس فرق اتنا ہوگا کہ ہاذا فور دس اینڈ ذالک فور دیٹ ہو گیا. باقی رول وہی رہے گے سارے کے سارے. فائن. سبحان اللہ. اذالک کلب لا ذالک قط. ما ذالک. فائن. اوکے، یہاں تک آپ کو بالکل کلیئر ہو گئے؟ کوئی سوال کسی کا مائنڈ میں ہو؟ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سبق ہے ہذہ. دوسرا سبق کون سا ہے؟ ہذہ. ھذا ابن حامد وھذہ بنت یاسر.
ہاذا ابن حامدن، کیا مطلب ہوگا؟ یہ حامد کا بیٹا ہے، تو اس کے ساتھ کیا آیا؟ ہاذا، وہذہ بنت یاسرن، اور یہ یاسر کی بیٹی ہے، تو بیٹی کے ساتھ کیا آ گیا؟ ہذہ، کیونکہ ایک ہے، بیٹا بھی ایک ہے تو ہاذا آ گیا۔ ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ۔ ایک بات بتائیں کہ یہ آخر میں گولتا کیوں آئی ہے؟ تو ہم نے رول کیا پڑھا تھا کہ مونس کے آخر میں گولتا آئے گی، فائن۔ تو جہاں پر مونس ہوگی یا مونس کے جو ورڈ یوز ہوگا اس کے آخر میں کیا ہوگی؟ گولتا ہوگی۔ اور اگر میں نے کہنا ہو کہ یاسر کا بیٹا کھڑا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ویری گڈ، ابن یاسر واقف وبنت یاسر واقفۃ، فرق پتہ چل گیا؟ ابن حامد، اچھا ادھر لکھا ہوا ہے ابن حامد جالس، اگر میں نے کہنا ہو بنت حامد جالسہ تن، ویری گڈ، تو آخر میں اس کے ہم گولتا لگا دیتے ہیں جس سے وہ فیمیل کے لیے مونس ورڈ، جیسے فیمیل میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں اسم مونس، یعنی کہ وہ تمام اسماء جو مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں ہم نے ساری چیزیں پڑھ دی ہیں۔ ابن حامد، تو یہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسم مذکر کے آخر میں اگر آپ گولتا لگا دیتے ہیں تو وہ اسم مونس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابن حامد جالس وبنت یاسر واقفۃ، من هذه؟ هذه اخت المہندس، مہندس کسے کہتے ہیں؟ انجینئر کو۔ هذه اخت المہندس، اہی ایضا مہندسہ، اب ہم نے یہاں پہ کیا یوز کیا؟ ہیا ہم نے یوز کیا، حمزہ استفہام آ گیا جو ویریفیکیشن کے لیے آ رہا ہے، ہیا، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہادا، اب ہوا، ہما، ہم، ہیا، تو آہیا کا کیا مطلب ہو گیا؟ کیا یہ ایک عورت، یعنی کہ وہ آہیا ایضاً، کیا یہ اسی طرح سے آگے کیا ہے؟ مہندساتن، آخر میں کیا آگئی؟ گولتا آگئی، تو مہندس مذکر اسم مذکر کے لیے اور مہندسہ اسم مؤنث کے لیے آ گیا، تو کیا مطلب ہوگا؟ آہیا ایضاً مہندسہ، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ لا ہیا طبیبہ، نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ اور اگر اسم مذکر ہوتا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ لا ہیا طبیب کہ ہوا طبیب؟ لا، ویری گڈ، لا ہوا طبیب، نہیں وہ ڈاکٹر ہے، ہوا طبیب، ہیا طبیبہ، ہوا مہندس، ہیا مہندسہ، ویری گڈ۔ جی مہندس کے ساتھ ال کیوں لگا ہے؟ کس کے ساتھ؟ المہندس۔ اوکے، ویری گڈ، اچھا سوال پوچھا آپ نے کہ مہندس کے ساتھ ال کیوں لگا ہے۔ مہندس کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کیا ایک ہی انجینئر ہے؟ بہت سے انجینئر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی انجینئر بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے انجینئر، ٹھیک ہے، یہ انجینئر، فائن، اوکے۔ لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس انجینئر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کریں، یہ تو بہن ہے، یہ تو ڈاکٹر، اوپر کریں سر، یہ جو عورت ہے اس کے بھائی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص بندہ ہے، تو جب ہم نے اس کو خاص کر دیا تو اس لیے اس کے ساتھ ال لگ گیا، الف لام لگ گیا۔ انگلش میں جہاں جہاں پر دی آتا ہے، عربی میں وہاں وہاں پر ال آتا ہے، سمپل رول ہے، انگلش میں جہاں جہاں پر دی آئے گا، عربی میں وہاں پر ال آئے گا۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ کے جتنے رحمت ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں الرزاق، الفتاح، تو جب ہم الرزاق کہہ دیتے ہیں تو وہ وہ ذات ہو جاتی ہے۔ جی جی نہیں، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ پاکستان اٹ سیلف خود پراپر ہونا، کہ پاکستان دنیا میں ایک ہی ہے، جہاں پر اس بات کا خطرہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پر اسپیسیفک کر کے ہم دی لگا دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو یہ خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے، لہذا پاکستان ہی ہے۔ سر کیا ایسا نہیں یہاں پر اضافت استعمال ہو رہی ہے؟ کیا چیز؟ اضافت، کس میں؟ مضاف اور مضاف الیہ۔ مضاف کا رول ہے عربی زبان کے گرامر کے اندر کہ اس کے اوپر کیا نام ہے؟ الف لام نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ میں نے کہنا ہے کہ مدیر الشریکہ،
جب میں کمپنی کا مدیر کہہ رہا ہوں کہ کمپنی کا مدیر تو کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے. جب میں نے کہنا ہے حامد کی کتاب تو میں کیا کہوں گا؟ کتاب الحامد کہوں گا، کتاب الحامد کہوں گا، کتاب حامد کہوں گا. ٹھیک ہے، کتاب حامد، حامد کی کتاب. فائن. سو وہاں پر اگر رول ہوتا تو یہاں پر کتاب الحامد ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو مضاف الیہ کا یہ رول نہیں ہے کہ اس کے ساتھ الف لام آئے گا. مضاف کا رول ہے، یہ تھوڑی سی گہری وہ ہے گرامر ہے. لیکن المہندس جو ہے وہ اس کے لیے یہاں پر، کیونکہ ہم خاص مہندس کی بات کر رہے ہیں اس لیے یہاں پر ال آ گیا ہے. فائن. اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس سیارہ. سیارہ کیا ہے؟ سیارہ اسم مذکر ہے، اسم مؤنث ہے. کیوں؟ ویری گڈ. سیارۃ من ہذہ. اب گاڑی تو غیر جاندار ہے تو اس کے ساتھ من کیوں آ گیا؟ آپ نے کہا تھا کہ من جاندار جو ہے یا جو انسان ہے اس کے لیے، عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر گاڑی جو ہے وہ تو غیر جاندار ہے، اس کے ساتھ من کیوں آ گیا؟ ویری گڈ. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سیارۃ من ہذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ اب گاڑی تو کسی مرد کی ہے تو ہذہ کیوں آ گیا؟ باری ہاتھ کھڑا کریں. جی ویری گڈ. سیارہ مونس ہے. جی سیارہ مونس ہے. تو جی ویری گڈ. حاضی کی نسبت سیارہ کے ساتھ ہے. تو سیارۃ من ہذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ نہیں کہا جا رہا کہ مرد کی طرف نہیں ذکر ہو رہا. اگر اس کا مرد کی طرف ہوتا اشارہ تو پھر کیا ہونا تھا؟ ہذا. سیارۃ من ہذہ، یہ والی جو گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ گاڑی کس کی ہے؟ ٹھیک ہے، سیارۃ من ہذہ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہذہ سیارۃ المدیر. ہذہ سیارۃ المدیر، یہ گاڑی مدیر کی ہے. مدیر کسے کہتے ہیں؟ مدیر پرنسپل کو بھی کہتے ہیں، مدیر مینیجر کو بھی کہتے ہیں، ڈائریکٹر کو بھی کہہ دیتے ہیں. جو کسی بھی اچھی پوسٹ پر ہو، مینیجر کے لیول پر یا ڈائریکٹر کے لیول پر ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں مدیر. ٹھیک ہے. سی ای او کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ بھی بتائے گا. سی ای او نہیں، رئیس نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں مدیر التنفیذی. مدیر تنفیذی اس کو کہتے ہیں سی ای او. کس کو؟ پرائم منسٹر کو سی ای او نہیں کہتے. عربی میں کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر؟ پرائم منسٹر کا شیخ کیا کہتے ہیں؟ رئیس المملکہ، رئیس الوزراء بھی کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ رئیس الوزراء پاکستان، تو پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے وہ مجلس مشاورت کا، یعنی کہ جہاں پہ سارے وزراء ہوتے ہیں تو ان کا رئیس ہوتا ہے. تو وہ رئیس الوزراء اور رئیس المملکہ. میں پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، اس کی آپ بن گئے پرائم منسٹر. اوکے. سیارۃ من ہذہ، ہذہ سیارۃ المدیر. ما ہذہ، ما کیوں آ گیا؟ بےجان چیز ہے. آگے ہمارے سامنے کیا ہے؟ استری کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مکواہ. مکواہ. ما ہذہ، ہذہ مکواۃ، یہ استری ہے. لمن ہذہ، لمن ہذہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا ہذہ، یہ خالد، یہ خالد کے لیے ہے. ادراجۃ انس ہذہ، ادراجۃ کیا؟ دراجۃ سائیکل، ہذہ یہ دراجۃ انس، کیا انس کی سائیکل ہذہ یہ ہے؟ یہ جو سائیکل کھڑی ہوئی ہے کیا یہ انس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ لا، ہذہ دراجۃ عمار، یہ کس کی سائیکل ہے؟ عمار کی سائیکل ہے. ہذہ جدیدہ، یہ بالکل نہیں ہے، بالکل نئی سائیکل ہے. دراجۃ انس هذه لا، هذه دراجۃ عمار هذه جدیدہ. ودراجۃ انس قدیمہ، انس کی سائیکل تو پرانی ہے تو یہ نئی سائیکل انس کی نہیں ہو سکتی. یہ کس کی سائیکل ہے؟ یہ عمار کی ہے. دراجۃ انس هذا لا، هذه دراجۃ عمار هذه جدیدہ ودراجۃ انس قدیمہ. فائن. هذه
साअतु अलीयिन हिया जमीलतुन जिद्दा। जमीलतुन के आखिर में बोलता क्यों आया? मोनस, और मोनस क्या है यहाँ पर? सा। सा क्या है? मोनस है। सा मोनस क्यों है? आखिर में बोलता है, तो इसके आगे जितने भी वर्ड्स यूज होंगे सब मोनस वाले होंगे। हाज़िही साअतु अलीयिन हिया जमीलतुन जिद्दा। अब यहाँ पर अली की वजह से ये ना कोई सोचे कि हादा आएगा, क्योंकि अली की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? घड़ी की बात हो रही है। अगर अली की बात हो रही होती अलीयुन जमीलुन जिद्दा हुआ, तो फिर हुआ आएगा, हुआ जमीलुन जिद्दा, हुआ तालिबुन नशीतुन, हुआ तालिबुन जिसे कहते हैं मेहनती करने, हुआ तालिबुन मुवाज़िबुन। जब अली की बात हो रही होगी तो हाज आएगा, लेकिन अभी अली की बात नहीं हो रही, अली की घड़ी की बात हो रही है। तो अली की घड़ी क्या है? साए आखिर में बोलता है, और वो क्या है? मुअन्नस है। हाज़िही साअतु अली हिया जमीलतुन जिद्दा। हाज़िही मिलआका। मिलआका किसे कहते हैं? इसे कहते हैं स्पून को, उसको क्या कहते हैं? मिलआकातुन चम्मच। हाज़िही मिलआकातुन वहादा वहाज़िही क़िदरुन। अब क़िदरुन के साथ हाज़िही क्यों आ गया? क़िदरुन मुअन्नस समाई है। वेरी गुड, फाइन, क्योंकि इसके मतलब मुकाबिल कोई स्पाउस तो है नहीं, मतलब कि हांडिया का कोई हांडा तो होता नहीं है नाज के आखिर में बोलता है, तो ये क्या है? मुअन्नस समाई है। फाइन। वहाज़िही क़िदरुन अल मिलआकातु फिल क़िदरी। कदर कहेंगे तो कदर होती है जो तकदीर होती है। आफ के ज़बर के साथ अल कदर क्या होती है? आपकी जो तकदीर होती है उसको कदर कहते हैं, तकदीर को। और काफ के जेर के साथ क़िदर किसे कहते हैं? हंडिया को कहते हैं। जी जी, आपको बता दें दोबारा। तो मुअन्नस हकीकी वो होता है, हर वो मुअन्नस जिसके अपोजिट उसका मेल स्पाउस हो, ठीक है? जिसका मुज़क्कर और मुअन्नस, जैसे कि बाप, इसके मध्य माँ के मध्य मुकाबिल क्या है? बाप। बहन के मध्य मुकाबिल क्या है? भाई, ठीक है? अब माँ को अरबी में क्या कहते हैं? उम्मुन। इसके आखिर में गोलता नहीं आ रही, लेकिन इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हादिही। क्यों? क्योंकि मुअन्नस उम्मी तौर पर मुअन्नस की जो असल अलामत है वो गोलता ही है। उम्मी तौर पर मुअन्नस की असल अलामत गोलता ही है, जिसके जरिए से हम मुअन्नस की पहचान करते हैं। एक हमने निकाल दिया मुअन्नस समाई, और एक हमने निकाल दिया मुअन्नस हकीकी। जो माँ है उसके आखिर में गोलता नहीं आती। उख्तुन के आखिर में गोलता नहीं, लंबी ता आता है, ठीक है? तो इसके आखिर में लंबी ता है, लेकिन फिर भी इसके साथ हादिही आता है। तो गोल ता के अलावा सिर्फ हमारे पास दो मुअन्नस बनते हैं। मिसाल के तौर पे जो है वो जितने भी हैं, मतलब कि जो बकरा है और जानवरों के ये जितने भी आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम जिसके मद्दे मुकाबिल स्पाउस है तो वो हाज़िही आएगा। और ये फितरी सी बात है, ये तो हर एक को पता है कि ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। हर वो चीज़ जिसका जोड़ा बना हुआ उसमें एक मुज़क्कर है और एक मुअन्नस है, तो डेफिनेटली जो मुअन्नस है उसके लिए हाज़िही यूज़ करना होगा। तो ये आप बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से इसका पता लगा सकते हैं, लेकिन जो उसूली अलामत है, पहचान की अलामत, वो क्या है? गोलता है। हादा बकरतुल फल्लाह। हादिही बकरतुल फल्लाह। फल्लाह किसे कहते हैं? किसान को कहते हैं। ये किसान की गाय है। हादा अनफुन व हादा फमुन। रूल याद रखें, जिस्म बॉडी पार्ट का हर वो बॉडी पार्ट जो एक एक है वो मुज़क्कर है, जो दो दो है वो मुअन्नस है। ठीक है शेख साहब? अच्छा, ठीक है। बॉडी पार्ट के जितने भी नाक क्या है? एक है, तो ये क्या है? मुज़क्कर है। हाथ क्या है? ये मुअन्नस है, ठीक है? फाइन। फमुन जो है, मुंह जो है वो आपका एक ही है, फम एक है, तो वो क्या है? मुज़क्कर है। हादा अनफुन। अनफुन क्या है? नाक। वहादा फमुन, और ये क्या है? अब कान कितने होते हैं? दो, तो क्या है? हादिही। तो कान कितने होते हैं? दो, तो क्या हो गया? हादिही उदुनुन वहादिही आइनुन। ये कान है और ये आंख है। तो बॉडी पार्ट के अंदर जो बॉडी पार्ट एक है वो मुज़क्कर है, और जो दो हैं वो मुअन्नस है। तो अभी आज जो अभी इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा वो हमने हाजा
ہادہی ذالکا ذالکا کا استعمال پڑا اور ما اور حمزہ استفہام اور من کا ہم نے استعمال پڑا کہاں سے استعمال ہوتا ہے اور اسم کے اعتبار سے جو اس کے جینڈر کے اعتبار سے جو اس کی قسم ہے مؤنث اور مذکر اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلات کو پڑھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي